ونجيبك وخيرتك من خلقك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله حق الجهاد وبشر بما هو صدق من الثواب وأنذر بما هو حق من العقاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. اللهم إني أسألك الراحة والتوفيق والوصية والعافية في الدنيا والآخرة. قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Brothers and sisters, as you know that one of the important part of the Friday prayers and the sermons is to remind ourselves about the importance of taqwa. Always we talk about taqwa, and because it is very important and essential part of our life, we need to always keep in our mind that we are directly under observation of Allah subhanahu wa ta'ala. Wherever we are, whatever we do, even whatever we think, everything is noted, everything is recorded, and Allah is watching even our these secrets of our heart. Taqwa is to be aware of this very important fact of our life. सबसे अहम ज़िंदगी का हिस्सा यही है कि हम इस बात को अच्छी तरह से मान के चलें कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बराह रास्त दीद के निशाने में हैं. कोई चीज़ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से छुपा नहीं सकते हैं. किसी चीज़ को भी, हत्ता हमारी सोच को भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से छुपा नहीं सकते. इन्नहु यअलमु मा फ़ी सुदूर, तुम्हारे दिलों के राज से भी वो वाकिफ़ है. It's very important to understand this very important part of our life. जब इंसान इस तरह बिलीव करता है और मान के चलता है तो बहुत एहतियात से काम लेता है. कभी गलत काम जानबूझ के नहीं करता. इंसान है, खता हो सकती है, कोई इंसान मासूम नहीं है. अगर वो समझता है कि वो बेगुनाह है, मासूम है, तो खुद ऐसा सोचना भी गुनाह है, क्योंकि वो मासूम जब है नहीं तो ऐसा क्लेम क्यों करे. तो हम गुनाह तो जाने अनजाने में कर देते हैं, मगर हमारी इंटेंशंस को क्लियर हमें रखना चाहिए कि हम जो भी करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे देख रहा है और नोट कर रहा है. फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा. A very tiny goodness is also being recorded. वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा. इवन अगर टाइनी, एक बहुत हल्का सा भी हमने गुनाह किया तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिकॉर्ड कर रहा है. और हमारे आमाल पर कम से कम 7 गवाह हैं. 1-2 नहीं, एक भी गवाह हो तो काफ़ी है. हम जो कुछ भी करते हैं हमारे आमाल पर 7 गवाह हैं. पहला खुद गवाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, because he is the most close person to us.
even closer than our life way. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شہرک سے زیادہ بھی قریب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ ایسی چیزیں بھی جانتا ہے کہ جن چیزوں کو حتیٰ نکیر و منکر بھی درک نہیں کر سکتے. اور یہ دعائے کمل کے اندر مولا علی نے بتایا ہے کہ پروردگار تو وہ کچھ چیزیں بھی جانتا ہے کہ جو میرے یہ جو کرام الکاتبین ہیں نا، یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے، ان کی بھی رصد سے باہر ہے، یعنی ان کی ریچ نہیں ہے وہاں تک، مگر تو جانتا ہے. تو اس لیے تیری ہی طرف ہم آ رہے ہیں، لوٹ کر تیری بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں، تجھی سے معافی چاہتے ہیں. تو دوسرا جو گواہ ہے خود ہمارے یہ کرام الکاتبین ہیں، یہ دو فرشتے. تیسرا گواہ زمانے کا امام ہے، وہ بھی ہمارے اعمال اور ہماری نیتوں اور دل کے رازوں سے واقف ہے، باخبر ہے. چوتھا گواہ کون ہے؟ خود وہ جگہ کہ جہاں انسان گناہ کرتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے، وہ خود گواہ، وہ جگہ گواہ ہوتی ہے، وہ مقام و گواہ بن جاتا ہے. مثلا یہی مرکز اہل بیت آپ کے لیے گواہ کے طور پر قیامت کے دن کہیں کہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، اور یہ لوگ آئے تھے اللہ کی عبادت کے لیے. یہ گواہی ہے، اور یہ گواہی قبول ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. پانچواں گواہ کون ہے؟ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں انسان اچھا یا برا کام کرتا ہے، وہ وقت بھی نکل کے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے کو. چھٹا گواہ کون ہے؟ وہ عمل خود گواہ بن کے آئے گا. وہ جو عمل ہم نے کیا اچھا یا برا، وہ عمل خود تجسم پا کر کے اللہ اس کو بھی جسم عطا کرے گا. مثلا یہ نماز حسین چہرے کے ساتھ ظاہر ہوگی، تسبیح ایک حسین چہرے کے ساتھ ظاہر ہوگی، غیبت ایک بہت ہی بھیانک چہرے میں ظاہر ہوگی، تہمت بہت بری شکل میں ظاہر ہوگی، اور جھوٹ تو نہایت ہی مکروہ چہرے کے ساتھ ظاہر ہوگی. تو یہ سارے اعمال بھی گواہ بنیں گے، کیونکہ اللہ ان کو بھی گواہی کے لیے بلائے گا. اب آپ ساتواں گواہ سنیں گے. خود انسان کے اعضاء و جوارح، the organs of the human being, the tongue, my hands, my mind, my ears, my eyes, my legs, my foot, every single organ will come and bear witness against what we have done. ٹوٹل کتنے گواہ ہو گئے؟ 7 گواہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے. شروع میں اللہ، فرشتے، امام زمانہ، وہ جگہ، وہ ٹائم، وہ عمل، اور جس ہمارے بدن کے عضو سے ہم نے گناہ کیا وہ بھی. ہمیں اسی لیے کہ چوکنا رہنا ہے، اسی لیے alert رہنا. We have to be alert and vigilant not to commit sins that you cannot erase it. There is no way to erase our deeds, either good or bad. Everything is recorded. کوئی چینج نہیں کر سکتا unless you come back to Allah subhanahu wa ta'ala's code to beg forgiveness. Yes, istighfar can erase our bad deeds. Asking and repenting in the court of Allah subhanahu wa ta'ala is the only way. That's why Allah has announced that you cannot secure yourself or protect yourself from my wrath, from my azab, except by just 2 things. Number 1,
tried to seek shelter of my Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ جہاں رسول کا سایہ ہوگا وہاں عذاب میرا نہیں ہوگا، تو سائے میں جانے کی کوشش کرو. Try to seek shelter of the Holy Prophet and his holy progeny and his family, Ahlul Bayt alayhi السلام. ایک یہ ہے، اور دوسرا try to repent, do tawbah, do istighfar and beg forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. These two things are things which through them we can protect ourselves. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand the realities of our life and not to violate Allah subhanahu wa ta'ala's law, inshallah. إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة الحسنة كتاب الله العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد. وصل على أمير المؤمنين وإمام المتقين ويعصوب الدين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. وصل على الصديقة طاهرة بتول العذراء إنسية الحوراء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وصل على السيدين الإمامين السبتين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين. صل على محمد وآل ومحمد بن علي باقي العلوم الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين. اللهم صل على محمد وموسى بن جعفر الكاظم. اللهم صل على محمد وعلي بن موسى رضا المرتضى. ومحمد بن علي التقي الجواد. اللهم صل على محمد وعلي بن محمد النقي الزكي الهادي. والحسن بن علي العسكري. اللهم صل على قائم آل محمد المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه خير زاد. دوسرے خطبے میں بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر نام بے نام درود و سلام بھیجتے ہیں اور ایک بار پھر تقوی کی دعوت دیتے ہیں کہ یہی سرمایہ حیات ہے، خلاصہ زندگی ہے اور توشہ آخرت ہے. قبر میں یہی چیز کام آنے والی ہے، برزخ میں بھی یہی چیز کام آنے والی ہے اور دنیا میں بھی اسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عزت ملنے والی ہے. سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کا تعلق تین
ہستیوں سے ہے، اللہ، اس کے رسول اور مومنین سے۔ عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ عزت کا بھی مطلب کیا ہے؟ عزت کا مطلب لوگوں سے سلام کروانا نہیں ہے۔ عزت کا مطلب اللہ کی جانب سے ایک ایسی عطا ہے کہ آپ بے سرمایہ بھی ہوں گے، فقیر مسکین بھی ہوں گے، تو دنیا آپ کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جائے۔ اسی لیے دوسرے امام حسن المجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر خاندان کے، بغیر قبیلے کے، اگر تم چاہتے ہو کہ عزیز، محترم، مکرم بن جاؤ، بغیر دولت، بغیر مال، بغیر پیسوں کے بھی مکرم اور محترم بن جاؤ، اور بغیر کسی سے توقع کیے دنیا کے سامنے، دنیا کے اندر ریسپیکٹفل، آنریبل بن جاؤ، تو تم کو چاہیے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرو گے، دنیا تمہارے سامنے جھکے گی، تم کسی کے سامنے نہیں جھکو گے۔ حدیث قدسی سناتا ہوں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے بعد بھی لیڈیز کی مجلس ہے اور ہمیں ان کی مجلس میں خلل ایجاد نہیں کرنا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ آج مختصر یہ مگر بہت جامع بات کرنی جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، بہت جاندار۔ اس حدیث کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے کے فرعون کوشش کرتے ہیں دبانے کی، تو اس حدیث کو پڑھ لے کوئی مومن، تو پھر وہ کبھی دبنے کو تیار نہ ہو، جھکنے کو تیار نہیں ہو۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، من تخشع لی تخشع لہ کل شیء، جو میرے سامنے جھک جاتا ہے، میرا وعدہ ہے کہ دنیا کو اس کے سامنے جھکا کے رکھو۔ دنیا چاہے کتنی طاقتور ہو جائے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا، اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے، تو وہ میرے سامنے جھک جائے تاکہ پوری دنیا کو میں اس کے سامنے جھکا دوں۔ اور دیکھا ہم نے، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اور دنیا بلکہ ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ محرم اسی ایک عقیدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آتا ہے۔ عقیدہ یہی ہے نا، حسین نے کہا پوری کائنات میرے مقابل میں آ جائے، مجھے مار سکتی ہے، سر کو تن سے جدا کر سکتی ہے، ہم شہید ہو سکتے ہیں، مگر جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بتائیے، اس کا مقصد تھا کہ حسین کو جھکا دوں، حسین کا مقصد تھا کہ میں ہرگز نہ جھکوں۔ آپ بتائیں، آپ کس نے کون مقصد میں کامیابی حاصل کی؟ حسین نے کامیابی حاصل کی، اور آج بھی اسی طرح ہے۔ اسی ایک بات کو ہی سمجھ لے، اور یہی حق ہے۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اب بھی کچھ ملا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ جلدی جذبات میں آ گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس قوم سے دور رہیں کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بھائی صاف حق نظر آ رہا ہے، تمہیں ان صحابہ کی فکر ہو گئی ہے کہ جن کے بیٹوں نے رسول اللہ کے بچوں کو قتل کر دیا، ان کی تمہیں فکر ہو گئی ہے۔ دیکھو کیا دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ جلدی جلدی محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایک بہت مفصل جو ہے وہ دستاویز تیار کی ہے، مگر ٹائم نہیں ہے، اور ہم نے خود بھی کہا کہ ٹائم آپ کا ہم زیادہ نہیں لے سکتے، مگر 5 باتیں جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد کو تمام کروں۔ محرم کے بھی آداب ہیں، جیسے کہ رمضان المبارک کے آداب تھے، ماہ رمضان میں جیسے آداب ہے ویسے محرم کے بھی آداب ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں انسٹرکشنز دیے ہیں محرم کے حوالے سے، تو میں جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھوں 5 پوائنٹس، جلدی جلدی آپ سنیں گے تو بہت آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اس کو لے کر کے پریکٹیکل کم از کم محرم کے دنوں میں اس کو عملی جامہ پہنا ہے۔ خود آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ نمبر 1، عزاداری کو اہتمام دیں جیسے آپ نماز کو اہتمام دیتے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے عزاداری، بہت بڑی عبادت ہے۔
نمبر 2 کوشش کریں کہ عزاداری کے دوران ہیلپ فل ثابت ہوں، مددگار ثابت ہوں، کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. مجلس میں آئے تو آپ کے آنے سے لوگوں کو فائدہ ہو، نہ کہ آپ سے کسی کو نقصان. میں اگر ٹیشو پیپر میں کہیں پھینک کے جاتا ہوں، میں نے نقصان کیا ہے، فائدہ نہیں اٹھایا، فائدہ نہیں پہنچایا کسی کو. اتنا سا بھی نقصان نہ کریں. میں نے کئی دفعہ کہا ہے، یہ بات دہراتا ہوں کہ حتیٰ کسی کے جوتے پر بھی آپ اس کی اجازت کے بغیر پیر نہیں رکھ سکتے ہیں. آئے تو اس طرح ہیلپ فل رہیں، فائدہ اٹھائیں، فائدہ پہنچائیں، مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں. نمبر 3 عزاداری کے آداب یہ ہیں کہ آپ کے چہرے پر حزن و غم اور سوگ کے آثار ہوں. بےہودہ فضول باتیں کر کے جوک کرنا، ہنسنا، لطیفے سنا، ان سب چیزوں سے پرہیز کریں. کتنی چیزیں میں نے بتائیں؟ دیکھیے 4 کہہ رہے، کوئی 3 کہہ، جلدی چاہتے کہ ختم ہو جائے نا بات. 3 چوتھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے. لباس میں بھی آپ کوشش کریں گے کہ آپ ایک عزادار کی شکل میں ظاہر ہوں. یاد رکھیے کہ کالا کپڑا پہننا باقی دنوں میں مکروہ ہے، مگر محرم میں مستحب ہے. اس کا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ عزادار ہیں. اور کس کے عزادار ہیں؟ سید الشہداء کے عزادار ہیں. 5ویں آخری چیز میں بتا کے آپ کی خدمت کو تمام کروں کہ رونے کی کوشش کریں جتنا زیادہ ممکن ہو، کیونکہ ایک آنسو آپ کی نجات کا سبب بن سکتا ہے. ایک آنسو آپ کی نجات کا سبب بن سکتا ہے. میں حدیث سنا رہا ہوں اور جلدی بات کو تمام بھی کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی گھبرانا نہیں، یا فاطمہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی مصاب الحسین. قیامت کے دن اللہ ہر آنکھ کو رونے پہ مجبور کرے گا، صرف وہی آنکھیں نہیں روئیں گی قیامت کے دن کہ جو زندگی میں اپنے حسین پر رونے کی عادت ہے. حسین پر فَإِنَّ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ. اس لیے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جو حسین کے عزادار جو حسین پر روتے تھے وہ ہٹیں اور مجمع سے چھٹ کر نکل کر آئیں، کیونکہ جنت اس کے اشتیاق میں بیٹھی ہے. جنت اشتیاق جس کی کرے. آپ آنسوؤں کو بہانے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ. اس لیے مجلس میں آئیں، ضرور ماتم کریں، عزاداری کا مفہوم جان لیں. ماتم بھی کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ بے اختیار روئیں، اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں. پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. الہی ہمارے گھروں کو حسینی گھر بنا دے، ہمارے دلوں کو حسینی دل بنا دے، اور ہمارے کردار کو حسینی کردار میں تبدیل کر دے. ان احسن الحدیث وابلغ موعظۃ الحسنہ کتاب اللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب پیچھے کر دیں.